ایک عورت جو خواب دیکھتی تھی ایک خوبصورت زندگی کے، وہ آج خود کو بھی نہیں پہچانتی، وہ ایک ذہنی مریض بن چکی ہے۔ کیا آپ نے ایک ہنستی کھیلتی خوش باش عورت کو چند ہی سالوں میں مرجھایا ہوا، خاموش اور ٹوٹا ہوا دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی آنکھوں کی چمک کہاں چلی گئی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شوہر کے رویے کا، اس کی بدتمیزی کا، سسرال کا مجموعی ماحول، میکے کا پریشر اور معاشرے کی بے جا تنقید کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے؟ کوئی بھی انسان جان بوجھ کے ذہنی مریض نہیں بنتا، اس کے پیچھے اس کے اپنوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے قریبی رشتوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ شادی کے بعد شوہر جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب شوہر ساتھ نہ دے، بدتمیزی کرے، بدسلوکی کرے، شک کرے، محبت کی بجائے نفرت کرے، تب ایک عورت ذہنی مریض بنتی ہے، تب اس کے خواب ٹوٹتے ہیں، کیونکہ اس نے تو خواب دیکھے ہوتے ہیں کہ میں اپنا ایسا گھر بناؤں گی، میں اپنا گھر ایسا سجاؤں گی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ایسا رہوں گی۔ جب اپنوں کے رویے ہی اس کو اندر سے ختم کرتے ہیں نا، تو تب وہ ٹوٹتی ہے۔ گھر کا ماحول برداشت کر کے اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو معاشرے کی بے جا تنقید، معاشرہ بھی پھر پورا اپنا حق سمجھتا ہے، آس پاس کے لوگ، ہمسائے، رشتہ دار، دور دراز کے رشتہ دار بھی اپنا پورا حق سمجھتے اس کو اندر سے ختم کرنے کے لیے، اس کے ٹوٹنے میں پورا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے میں ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کے کون سے ایسے رویے ہیں جس کی وجہ سے ایک عورت اندر سے ٹوٹتی ہے، اس کے خواب ٹوٹتے ہیں، وہ زخمی ہوتی ہے، اس کا دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے؟ ایسے کون سے رویے؟ آج کی ویڈیو میں اس سب پہ میں بات کروں گی آپ سے۔ ویڈیو پر آ چکے تو مکمل میرا ساتھ دینا ہے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ویڈیو میں وہی ہے میری روٹین دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نہیں ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا، تاکہ میں اور آپ ہم ایک فیملی کی طرح رہ سکیں، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں اور ان کا کوئی حل نکال سکیں۔ آپ نے بھی یقیناً میری طرح ایسی بہت سی بہنیں دیکھی ہوں گی جو شادی سے پہلے بہت شوقین تھی، جن کے خواب تھے، جو زندہ دل تھی، جینا چاہتی تھی، لیکن چند ہی سالوں میں آپ نے ان کو بھی مرجھاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ان کی آنکھوں کی شوخیاں، خوشی، سارا کچھ آپ نے ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ میں نے بھی دیکھی ہیں ایسی بہت سی بہنیں، چند ہی سالوں میں بچوں میں اور گھر میں اپنے آپ کو اتنا بھول چکی ہیں کہ کوئی خواب نہیں ہے، کوئی شوخیاں نہیں ہے، اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھنا۔ اور اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ شوہر کا ہاتھ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ شوہر کا ہاتھ ہے۔ شوہر کے ہی رویہ ہوتا ہے جو عورت کو ملکہ بنا دیتا ہے، اور شوہر کا ہی رویہ ہوتا ہے جو اس کو نکرانی بنا دیتا ہے، دوسروں کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور کچھ میکے والوں کا بھی پریشر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ معاشرے کی تنقید، جو میں کہتی ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ہم مڈل کلاس لوگوں کی زندگی میں تو لازمی ہے۔ اگر ہماری ایج، ہماری عمر 30 سال ہے نا، تو یہ معاشرے کی باتیں، یہ سارا کچھ بھی 30 سال ان کی بھی عمر ہے۔ انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہہ رہے ہیں تمہارے بارے میں۔ لوگوں کی باتوں کا یہ وہ ڈر ہے جو ہم خواتین، ہم مڈل کلاس لوگوں کی قبر تک ساتھ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھار عورت کی اپنی بھی مسٹیک ہوتی ہے، اس کی اپنی منفی سوچ، جس کی وجہ سے وہ اپنی خوشیوں کو ٹھیک سے انجوائے نہیں کر سکتی، اپنا گھر خود برباد کرتی ہے، اپنے آپ کو ذہنی مریض خود بناتی ہے، کیوں؟ اپنی منفی سوچ کی وجہ سے۔ اس پہ الگ سے کبھی ویڈیو بناؤں گی۔ اب بات کرتے ہیں شوہر کے ان چند رویوں کی جس کی وجہ سے ایک عورت ذہنی مریض بنتی ہے۔ سب سے پہلے شوہر کی بدسلوکی۔ جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالیاں دے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذلیل کرے، محبت کی بجائے نفرت دے، اپنی ضرورت ہو تو پاس آ جائے، بنا ضرورت کے اس کا خیال نہ رکھے، اپنوں کے سامنے، سسرال والوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذلیل کرے۔ اگر کوئی اس کو کچھ کہہ رہا ہے تو اس کے لیے سٹینڈ نہ لے۔ یہ وہ رویے ہیں جس کی وجہ سے ایک عورت ذہنی مریض بنتی ہے۔ کیونکہ آپ خود سوچو کہ سسرال میں شوہر کے علاوہ ایک عورت کا کون سہارا ہوتا ہے؟ اس کا شوہر ہی ہوتا ہے نا۔ اگر وہی اس کے لیے سٹینڈ نہ لے، وہی اس کو بے عزت کرے، اس سے محبت نہ کرے، اس کے پاس نہ بیٹھے، اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھے، اور اوپر سے جب وہ اپنے آس پاس اپنی کزنوں کو، اپنی بہنوں کو دیکھتی ہے کہ ان کے شوہر ان کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، انسٹاگرام پہ دیکھتی ہے، جب فلم ڈراموں میں دیکھتی ہے، تو اس کی توقعات، اس کی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں۔ اور جب وہ حقیقی زندگی میں اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہے کہ جو اس کا بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہا، اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالیاں دے کے ذلیل کر رہا ہے، اس کو دھمکیاں دے رہے طلاق کی،
جو گھر سے نکالنے کی باتیں کر رہا ہے، جب بچوں کے سامنے اس کو ذلیل کر رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ایک عورت ذہنی مریض بنتی ہے، ایک عورت جس کی آنکھوں سے اس کے خواب ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری ریزن، جب اپنا ہی شوہر کمپیریزن کرے، کمپیریزن سے مراد موازنہ کرے، دوسری عورتیں، میری بھابی تم سے بہتر ہے، میری بہنوں کو تم سے زیادہ عقل ہے، میری ماں زیادہ سمجھدار ہے، تمہیں تو بالکل بھی عقل نہیں ہے، تم نے کچھ بھی کرنا تو ان سے پوچھ کے کرنا ہے، تم نے اگر شاپنگ بھی کرنی ہے تو ان کو ساتھ لے کے جانا ہے، ان کی مرضی کا پہننا ہے، ان کی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی مرضی سے کھانا پینا ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا، تو تب بھی ایک عورت کے مائنڈ پہ یہ ساری چیزیں ایفیکٹ ڈالتی ہیں، اثر ڈالتی ہیں۔ اب میں جس پوائنٹ کی بات کر رہی ہوں نا، اس پہ آپ لوگ سب اس چیز کو مانیں گے کہ جب بیٹیوں کے لیے الگ سے اصول ہے اور بہوؤں کے لیے الگ سے اصول ہے۔ اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے لیے الگ سے اصول بنائے گئے، بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ کس طرح رہ سکتی ہیں، ان کو پوری آزادی ہے، لیکن بہو اپنے شوہر کے ساتھ سسرال والوں کی مرضی سے رہے گی۔ بہو نے تیار بھی ہونا ہے تو سسرال والوں کی مرضی سے ہونا ہے، بہو نے دوپٹہ سر پہ لینا ہے، بہو نے یہ کرنا ہے، بہو نے وہ کرنا ہے۔ بیٹی اگر اپنے شوہر کے ساتھ آ جائے نا، میکے میں آ جائے، تو ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ سارے برتن اٹھا دیے جائے، صرف ایک ہی پلیٹ ہو جس میں دونوں کھانا کھائیں، اور ماں دیکھ کے خوش ہوتی ہے اس چیز کو۔ لیکن یہی اگر غلطی سے، مسٹیک بائی مسٹیک، بہو سب کے سامنے ایک ہی پلیٹ میں سے ایک نوالا بھی اٹھا کے کھا لینا، تو اس کو تمیز نہیں ہے، اس کو عقل نہیں ہے، بہت بے شرم ہے، ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا، ہمارے زمانے میں تو وہ ہوتا تھا، ایسی باتیں۔ بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ بازار بھی جا سکتی ہیں، وہ گھومنے کے لیے بھی جا سکتی ہیں، وہ باہر کھانا بھی کھا سکتی ہیں، وہ آرڈر بھی کر سکتی ہیں، وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بہو یہ سارا کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ الگ اصول جو ہیں، یہ بھی ایک عورت کے مائنڈ پہ اثر ڈالتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، جب وہ اپنے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اپنے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کون برداشت کر سکتا ہے؟ اور جب شوہر بھی ساتھ نہ دے، اس چیز کے لیے سٹینڈ نہ لے، تم برداشت کرو، تم اس گھر کی بہو ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، تو کس چیز پہ اثر ہونا ہے؟ اس کے مائنڈ پہ اثر ہونا ہے نا۔ جب وہ اپنے خواب اپنے سامنے ٹوٹتے ہوئے دیکھتی، اس نے بھی تو یہ خواب دیکھے تھے نا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایسے رہوں گی، لیکن وہ ایسے نہیں رہ سکتی۔ یہی چیزیں جو اس کو بیمار کرتی ہیں۔ پھر اکثر شوہر پیسے اور وسائل پر کنٹرول رکھ کے نا عورت کو اس سے خود مختاری چھین لیتے ہیں، اس سے اس کی آزادی چھین لیتے ہیں۔ میں تمہارے خرچے پورے کرتا ہوں، تم نے میری مرضی سے رہنا ہے، تم میرے گھر میں رہنا ہے تو میری مرضی سے، میرے ماں باپ کی مرضی سے رہنا ہے، میں جو بھی تمہیں کہوں گا، میں تمہیں کہوں گا تو اپنے ماں باپ سے ملنا ہے، میں تمہیں کہوں گا تو تم نے نہیں ملنا۔ پھر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھمکیاں، اگر بیوی نہ مانے تو اس کو دھمکیاں دیتے ہیں، گھر گھر میں ذلیل کیا جاتا ہے۔ بیوی کے کوئی خرچے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے اس کو خرچہ دینا، اپنی مرضی سے اس کو چیزیں لا کے دینی، اس کی کوئی خواہشات نہیں ہے، تمہاری ہر ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، تمہاری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تم اسی چیز کا شکر ادا کرو۔ تمہارے میک اپ میں تو تمہارے ساتھ ایسا سلوک بھی نہیں تھا ہوتا، تم شکر کرو کہ میں تمہاری ضروریات پوری کر رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں، ساری چیزیں سسرال والوں کی، شوہر کی، معاشرے کی، جو ایک عورت کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں، اس کی خوشیاں اس سے چھین لیتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان سب کا کیا حل ہے۔ ان سب کا سب سے تو پہلے یہ حل ہے کہ ہر عورت کو اپنے ذہنی سکون کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز اس کو پریشان کر رہی ہو، اس کو اپنے آپ سے دور کر دینا چاہیے۔ اگر شوہر کے کچھ رویے ہیں، بات کر کے دیکھ لی، اس کو سمجھا کے دیکھ لی ہے، وہ نہیں مان رہا، وہ نہیں وقت دے رہا، تو اپنے آپ کا خود خیال رکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خود خیال رکھیں۔ آپ کی یہ زندگی ہے اور بہت مختصر سی زندگی ہے، آپ اپنی خوشیوں کا خیال رکھنا ہے۔ یقین کریں، آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ خود کا خیال رکھو گے تو آس پاس کے لوگ بھی رکھیں گے، آپ خود کو عزت دو گے تو سب عزت دیں گے، آپ خود سے پیار کرو گے تو سب پیار کریں گے۔ یہ بات میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں، آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ لوگوں کو اپنے اوپر اتنا پریشر مت ڈالنے دیں، معاشرے کی باتیں، میکے کی جتنی بھی آپ سے امیدیں ہیں، وہ ساری ایک سائڈ پہ، آپ کی خود سے جو امیدیں ہیں نا، آپ ان کا خیال رکھیں۔ کاش مرد حضرات میری یہ ویڈیو سنتے ہوں تو میں ان کو بھی یہ بات کہہ سکوں کہ اپنی بیویوں کے ذہنی سکون کا خیال رکھیں۔ اب یہاں پہ کچھ مرد حضرات کی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم باہر کمائیں یا ہم عورت کو گھر میں خیال رکھیں۔ اگر آپ باہر کما رہے ہو، آپ کے اوپر پریشر ہے، پیسہ کما رہے ہو، آپ گھر بنا رہے ہو، آپ نے بچوں کا فیوچر سارا کچھ دیکھ رہے ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے سکون کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ اپنے گھر کے سکون کو آپ خود برقرار رکھ سکتے ہیں۔
ایک عورت جو آپ کے گھر کو سنبھال رہی ہے، آپ کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کے گھر کا سکون اس عورت کے ساتھ ہے۔ اگر وہی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اسی کا ذہنی سکون برقرار نہیں ہے، تو آپ خود سوچو کہ آپ کس کے لیے یہ محنت کر رہی ہو۔ آپ تو خود اپنے ہاتھ سے اپنا گھر خراب کر رہے ہو۔ کاش مرد حضرات میری یہ ویڈیو سنتے ہو، میں ان کو یہ پوائنٹ سمجھا سکوں کہ جو عورت نکاح کر کے آپ کے ساتھ آئی، اس کا خیال، اس کے حق کے لیے بولنا، اس کے لیے سٹینڈ لینا، اس کو عزت دینا، اس سے محبت کرنا، یہ آپ کے اوپر ہی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سی ایسی خواتین ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ بہت خوش ہیں، ان کے مرد بھی تو ان کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر آپ میں کس چیز کی کمی ہے؟ عقل کی ہے، پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، کس چیز کی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ کے ساتھ خوش نہیں ہے، آپ نہیں رکھ پا رہے؟ تو پلیز اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے سکون کے لیے، ان کے اچھے فیوچر کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنی بیوی کی صحت کا، اس کی مینٹل ہیلتھ کا، اس کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ یہی بات میں اپنی بہنوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں، آپ خود مضبوط بنو گی تو آپ اپنے بچوں کو مضبوط بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ ہی سہارے ڈھونڈتی رہو گی، آپ ہی دیکھتی رہو گی کہ کون آئے گا آپ کو خوش کرے گا، کون آئے گا آپ کا خیال رکھے گا، تو یہی چیزیں آپ کے بچوں میں بھی آنی ہیں۔ اس لیے اپنا خود خیال رکھیں، خود کو مضبوط بنائیں، پھر ہی آپ اپنے بچوں کو مضبوط بنا سکتی ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔